اسلام میں عقائد کو سمجھنا ضروری ہے، اور عقائد کی بنیاد پر ایمان میں کون کون سی چیزیں ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایمان کے مقابلے میں کفر ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایمان سکھایا۔ 13 سال مکی زندگی میں خصوصاً ایمان پر محنت کی گئی۔ 13 سال مکے میں آپ علیہ السلام نے ایمان پر محنت کی۔ ایمان کے متعلق اللہ رب العزت نے بھی خاص خاص چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ قرآن سے کہ خاص خاص چیزوں پر ایمان لانا لازمی ہے۔ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تبلیغ فرمائی، ان چیزوں پر ایمان لانا لازمی ہے۔ ایمان کے معاملے میں اس چیز پر نظر کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے کون کون سی چیزوں پر ایمان لانے کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کو ایمان کا تفصیل کہا جاتا ہے، ایمان مفصل۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی محنت کی اور تبلیغ فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی چیزیں جو اللہ پاک نے بیان فرمائی تھی، آپ علیہ السلام نے بھی ان کی تبلیغ فرمائی۔ اصولی طور پر اس بات کو سمجھنا ہے کہ اصل دین کا بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور دین میں 2 چیزیں، ایمان اور عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کا مبلغ یعنی تبلیغ کرنے والا اور شارح بھی ہیں، اجمال کو شرح کر کے بتاتے ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایمانیات میں ذکر فرمائی ہیں، لازماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی چیزوں کی تبلیغ فرمائی ہے۔ ہاں اگر اس پر مزید آپ علیہ السلام شرح کے طور پر کچھ زیادتی ذکر کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر یا شرح پر بھی ایمان لانا ضروری ہوگا، کیونکہ اللہ کی اطاعت کا بھی حکم ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کا بھی حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے لفظ ایمان کہہ کر مختلف مقامات پر ایمان کا ذکر فرمایا ہے۔ اس ایمانیات کو سمجھنا لازمی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کمال یہ کی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اپنا منہ پھیرو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر،
لیکن کمال نیکی یہ ہے کہ جو شخص کمال نیکی کرنا چاہے وہ ایمان اس نے لایا ہو اللہ پر، جس نے ایمان لایا ہو اللہ۔ لفظ ایمان اور بالاسم چیزوں کا ذکر فرمایا۔ من آمن باللہ، کمال نیکی یہ ہے کہ جس نے ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں۔ 5 چیزوں کا بالاسم ذکر فرمایا۔ اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایمان میں ذکر فرمائی۔ یہ سورۃ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 177 ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے اعمال کا ذکر کیا، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال خرچ کرتا ہے اللہ کی محبت میں، آگے بیان کرنا۔ آگے اعمال کا ذکر ہے، ایمان کی بات وہاں تک پوری ہوئی۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 177، یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول نے ایمان لایا، یعنی ایمانیات ایسی عام چیز ہے جس پر رسول کو بھی ایمان لانا ہے، رسول خود بھی اس پر ایمان لائے اور دوسروں کو بھی ان چیزوں پر ایمان لانے کی دعوت دے، اور دوسروں تک بھی وہ باتیں رسول خود تبلیغ کر کے پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول، رسول نے بھی ایمان لایا، بما انزل الیہ من ربہ، اس چیز پر جو اس کے رب کی طرف سے اس رسول پر نازل کی گئی، والمؤمنون، اور ایمان والوں نے بھی اس پر ایمان لایا، کل آمن، رسول اور تمام مومنین نے ایمان لایا، کس پر؟ باللہ، اللہ پر، وملائکتی، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر یعنی آسمانی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ اللہ، 1 فرشتہ، 2 کتاب، 3 رسول، 4۔ آگے فرمایا اور رسول اور مومن یہ بھی کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من الرسل، کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے کہ یہ رسول ہے اور یہ نہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رب، ہم نے سنا اور مان لیا۔ غفرانک، تیری بخشش چاہتے ہیں، ربنا، کہ ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری طرف لوٹایا جائے، لوٹنا ہے، یہ تیری طرف لوٹنا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت۔ ادھر والیوم الآخر، بالاسم آخرت کا ذکر کیا، اور شروع صورت میں وبالآخرت ہم یوقنون، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اس میں وإلیک المصیر، تیری طرف لوٹنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں سب کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا۔ وإلیک المصیر، تیری طرف لوٹنا ہے، یعنی قیامت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی کتنی چیزوں کا ذکر ہوا؟ 5 کا، اللہ، فرشتہ، کتاب، رسول، اور وإلیک المصیر من آخر۔ یہ سورۃ بقرہ ہے، آیت نمبر 285۔ تیسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا،
اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے۔ شہادتین کا کلمہ پڑھنے والے کو مومن کہا جاتا تھا۔ اب انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی تفصیل بتا رہا ہے، جس کو ایمان مفصل امت مسلمہ کہتی ہے۔ ایمان مفصل خود اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل فرما رہے ہیں، ایمان والا کہہ کر، اے ایمان والو، یہ وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان لایا ہے۔ آمنو باللہ، ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر، ورسول ہی، اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسول ہی، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور انہی کتابوں پر جو اس نے اس رسول سے پہلے نازل فرمائی ہے۔ جس طرح سورۃ بقرہ کے شروع میں ہے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ایمان لاتے ہیں متقی پرہیزگار جو تیرے اوپر نازل کی گئی کتاب اور جو تیرے سے پہلے نازل کی گئی اسی کتاب، ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والکتاب الذی انزل، والکتاب الذی نزل علی رسول ہی، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور انہی کتابوں پر بھی جو اللہ نے اس رسول سے پہلے نازل فرمائی تھی۔ اس میں ایمان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ، رسول، قرآن مجید کتاب جو رسول پر نازل ہوئی، اور پہلے آسمانی کتابوں کا ذکر کیا گیا، اور تفصیل کے طور پر یوں بیان فرمایا کہ ومن یکفر، جو انکار کرے، ومن یکفر یعنی جو انکار کرے، باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور توحید کا، وہ ملائکتی اور اس کے فرشتوں کا، وہ کتب ہی اور اس کے، وہ رسل ہی اور اس کے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، یقیناً یہ شخص بڑی گمراہی میں جا کے گرا۔ یعنی ان 5 چیزوں کو پھر ایسا ذکر فرمایا کہ جو ان میں سے ایک چیز کا انکار کرے تو وہ کیا بن جائے گا؟ ایمان میں ذکر کرنا ان کا لازمی ہوا، ایمان میں ذکر کرنا کیا ہو؟ لازمی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما کے پھر ایک اور بات ذکر فرمائی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی ان کو کوئی فائدے کی بات پہنچتی ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، جب یہ جو میں نے آخر میں آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان کی تفصیل کی، یہ سورۃ النساء ہے اور آیت نمبر 136 ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 136۔ اور اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کی حقیقت، یہاں آپ علیہ السلام کی مخالفین جو بھی تھے ان کا ذکر کر کے فرمایا، مدینے والوں کا جو آپ کے مخالف تھے، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھلائی پہنچی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، یقولوا هذه من عندک، تو وہ میرے رسول کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ آپ کی نحوست کی وجہ سے یہ پہنچی۔ نفع پہنچے تو اللہ کی طرف سے،
اور نقصان تکلیف مشکلات آئیں تو نبی کو کہیں تیری وجہ سے، یعنی وہ نفع اور نقصان میں تقسیم کرتے تھے، نفع اللہ کی طرف سے اور نقصان کی نسبت نبی کی طرف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، میرے محبوب فرما دیجئے، کل من عند اللہ، یہ سارا کچھ اللہ کی طرف، نفع اور نقصان کس کی طرف سے، دکھ اور سخ کس کی طرف سے، فتح اور شکست کس کی طرف سے، خوشحالی اور کنگالی کس کی طرف سے، بیماری اور تندرستی کس کی طرف سے، یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے۔ یہ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 78 ہے، آیا خیال جری میں۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت، آیت نمبر 70، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمین آسمان کی حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، ولم یتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی حکومت میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں، وخلق کل شیء، اور ہر چیز کا خالق کون ہے، ہر چیز کو کس نے پیدا فرمایا، فقدرہ تقدیرا، اور ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی تقدیر بھی مقدر اللہ نے فرمائی، فقدرہ تقدیرا، اس کی تقدیر مقدر اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ تو پہلی آیت میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 میں نفع نقصان اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کل من عند اللہ، اور اس آیت میں فرمایا کہ ہر ایک کی تقدیر مقدر کس کی طرف سے ہے۔ تو ان آیات سے امت مسلمہ نے ایمان کا بیان سمجھ کر ایمان کا ذکر کیا ہے کہ ان چیزوں میں ایمان کا ذکر۔ اب کتنی چیزیں ہوئی؟ 6، اللہ، فرشتہ، کتاب، رسول، آخرت، تقدیر۔ کیا تقدیر۔ ایک بار یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ایک سفید پوش بندہ آیا، سیاہ بال تھے، لباس سفید تھا، اور پہچاننے والا کوئی نہیں اس کو پہچانتا تھا، دیکھنے والا کوئی نہیں پہچانتا تھا، لگتا ہے کہ کہیں دور کا ہے، لیکن وہ ایسا تر و تازہ تھا جس کی وجہ سے اس کے جسم پر سفر کا بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی تازگی کو دیکھ کر سمجھتا تھا کوئی یہاں کا ہے، اور اس کے چہرے کو دیکھ کر ہر کوئی سمجھتا ہے اجنبی کہاں کا ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھٹنوں گھٹنے سے ملا کر بیٹھ کر عرض کیا اخبرنی عن الایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمیں ایمان کی خبر بتا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم ایمان رکھ کس پر، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر، آئی پانچ چیزیں، والقدر، وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہ کہ تو ایمان رکھ کہ نفع اور نقصان، نفع اور ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، نفع اور نقصان من اللہ تعالی، کہ اللہ کی طرف سے۔ خیر اور شر کی معنی کیا ہے؟ نفع اور یاد رکھیں یہ چیز، نفع اور خیر کی معنی، شر کی معنی نقصان۔ اب شر ایسا لفظ عام ہے کہ ادنا نفع کو، ادنا نقصان کو بھی شر کہا جاتا ہے، اعلیٰ نقصان کو بھی شر کہا جاتا ہے،
اور خیر بھی ایسا وسیع ہے کہ ادنا نفع کو بھی خیر کہا جاتا ہے اور اعلیٰ نفع کو بھی خیر کہا جاتا ہے۔ تو اصل اس کا اصل بنیادی معنی کیا ہے؟ نفع اور تو یوں سمجھو کہ تندرستی خیر ہے اور بیماری نقصان شر ہے۔ تندرستی خیر ہے، اس کے مقابلے میں بیماری ہو تو شر ہے، فتح ہو تو خیر ہے اور شکست ہو تو شر ہے، خوشی ہو تو خیر ہے اور غم ہو تو شر ہے۔ آیا خیال میں؟ اور اسی طرح مالی اعتبار سے خوشحالی ہو تو خیر ہے، تنگ دستی ہو تو شر ہے۔ نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے رب، رب الفلق، اے فلق کے رب، میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں، میں فلق کے رب سے پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، کس چیز سے؟ جو اللہ تعالیٰ نے شر تخلیق کیا ہے اس شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اس شر سے مانا جو جو چیز نقصان والی اللہ نے پیدا کیے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ جو جو چیز شر والی ہے یعنی جو نقصان والی چیز ہے، نقصان والی چیزوں کا خالق بھی کون ہے؟ کون ہے؟ تو میں اس سے اللہ کی پناہ۔ اذا مسہ الشر کان یئوسا، اذا مسہ الشر کان یئوسا، جب انسان کو شر پہنچتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ کیا پہنچتا ہے؟ پہنچاتا کون ہے؟ تو کیا بن جاتا ہے؟ من بیمار بن جاتا ہے تو مایوس، شکست کھاتا ہے تو مایوس، غمگین ہوتا ہے تو مایوس، پریشانی آتی ہے تو مایوس۔ آیا خیال میں؟ جو جو تکلیف سامنے دیکھتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو شر سے مراد کیا ہوا؟ نقصان۔ یاد رکھو کیا ہوا؟ اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، نفع اور نقصان۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ جب آپ نے یہ بات سمجھی کہ خیر اور شر نفع اور نقصان ہے، نفع اور، تو اس اعتبار سے ثواب کے کام کو خیر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور گناہ کے کام کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیوں؟ کہ ثواب پر اس کو نفع پہنچتا ہے کہ اللہ اس کو اجر دے گا، اور گناہ پر اس کو نقصان پہنچے گا یعنی سزا ملے گی، تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جس نے بھی ثواب کا کام کیا ہو اس کو ادھر بدلہ ملنا ہے، وہ اس کو بھی دیکھے گا۔ ومن یعمل مثقال شرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ بھر بھی شر کیا ہو یعنی گناہ کیا ہو تو اس کو دیکھے گا، یعنی وہ اپنے نقصان کو دیکھے گا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ بعض لوگ خیر کو صرف ثواب اور شر کو صرف گناہ کہتے ہیں، اسی لیے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ خیر یعنی ثواب تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن شر اللہ کی طرف سے ہے، یعنی گناہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ غلط ہے۔ آیا خیال میں؟ گناہ اللہ کی طرف سے، اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ غلط ہے، گناہ شیطان کراتا ہے، گناہ اپنا نفس کرواتا ہے، اس لیے تم نے جو کہا ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، یہ غلط ہے۔ خصوصاً شیعہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا یہ نظریہ جو ہے خیر اور شر اللہ کی طرف سے، یہ غلط ہے، لہذا وہ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات سے یہ واضح کیا کہ شر سے مراد ہے نقصان۔ گناہ کو بھی شر کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، سزا ہوگی تو نقصان ہوگا۔ آیا خیال شریف میں؟ تو ہمارے نظریہ جو ہے خیر اور شر کا، تو جس کا جو اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں
تو ہماری سمجھ کو سامنے رکھ کر اعتراض کیا جائے، نہ کہ اپنی مرضی سے معنی بنا کر۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو لفظ جس معاشرے میں، جس ماحول میں، جس قوم میں، جس مذہب میں، جس معنی میں بولا جاتا ہے، اسی معنی میں مان کر پھر اعتراض کرنا ہے، نہ یہ کہ لغوی معنی جدا بنا کر۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہمارے اصول میں اس کا معنی کیا ہے؟ نفع اور نقصان۔ خیر معنی نفع، شر معنی نقصان۔ اللہ پاک نے فرمایا اذا مسہ الشر کان یئوسا، جب اس کو نفع نقصان پہنچتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو اگر شر کی معنی مخالفین کی طرح گناہ لیا جائے تو کیا بندے کو اللہ کی طرف سے گناہ پہنچتا ہے؟ ہاں، بندے کو اللہ کی طرف سے اذا مسہ الشر، جب انسان کو شر پہنچتا ہے، کیا گناہ پہنچتا ہے؟ اللہ کی طرف سے گناہ پہنچتا ہے؟ تو کیا پہنچتا ہے؟ کوئی نقصان، کوئی من شر ما خلق، جو تو نے شر پیدا کیا۔ تو کیا مقصد کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ میں نے شر پیدا کیا ہے، تو شر سے مراد کیا ہے؟ نقصان دینے والی چیز۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو قرآن کی روح سے یہ بات واضح ہوئی کہ خیر ہے نفع اور شر ہے نقصان۔ باقی اچھے کام کو خیر کہا جاتا ہے اور برائی کو، گناہ کو شر کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ کہ ثواب کے کام سے نفع ہوتا ہے، اس لیے خیر کی معنی کیا ہوا؟ نفع، اور گناہ کی کام سے نقصان ہوتا ہے کیونکہ عذاب ہوگا، اس لیے اس کا معنی کیا ہوا؟ شر۔ تو اس وجہ سے گناہ کو بھی خیر اور شر کہا جاتا ہے، لیکن بنیادی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ خیر اور شر کا مطلب کیا ہے؟ نفع اور، بولو نفع اور نقصان۔ ہمارے مذہب میں یہی بات ہے، لیکن شیعہ خامخواہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن جو اعتراض کرے گا اس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ شیعوں کے اصول کافی میں لکھا ہوا ہے کہ امام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے شر کو پیدا کیا۔ اصول کافی میں معتبر ترین کتاب ان کی، اللہ تعالیٰ نے خیر کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے شر کو پیدا کیا۔ آگے کیا ہے؟ امام نے کہا کہ خوش بخت ہے وہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے خیر کو جاری کیا، اور بدبخت ہے وہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے شر کو جاری کیا۔ ہمارے نظریہ یہ نہیں ہے، خیر اور شر میں انسان مختار ہے، مخیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، خیر کرے تو اپنے ارادے سے کرے، شر کرے تو اپنے ارادے سے کرے، لیکن شیعوں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خوش بخت ہے وہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے خیر کو جاری کیا، بدبخت ہے وہ، ہلاکت ہے اس کے لیے جو جس کے ہاتھ پر اللہ نے شر کو جاری کیا۔ ہم صرف کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے تو اس پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ خود ان کی کتاب میں یہ ہے کہ اللہ خود بندے کے ہاتھ پر شر کو جاری کرتا ہے۔ آگے امام کہتا ہے کہ ویل ہے اس کے لیے جو کہے کہ اس طرح کیوں ہوا، جو چوں چرا کرے اس کے لیے کیا ہے؟ ویل۔ یہ راستہ بھی بند کر دیا۔ تو جو انہوں نے اعتراض کیا تھا حقیقت میں اعتراض ہی فضول تھا، لیکن خود ان کے اوپر اعتراض ہو گیا کہ تمہارا جو یہ نظریہ ہے کہ خیر بھی اللہ خود جاری کرواتا ہے ہاتھ پر، اور کسی کے ہاتھ پر شر اللہ خود جاری کرواتا ہے، تو شر کی معنی اگر تم گناہ لیتے ہو تو کیا اللہ پاک خود گناہ کرواتا ہے؟ ہاتھ پر خود گناہ جاری کرواتا ہے، تو جو معنی تم ادھر شر کی کرو گے ہماری معنی بھی وہی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو مسلمانوں کے نزدیک خیر اور شر بھی اللہ کی طرف سے، یا نفع اور نقصان۔ تو جبرائیل امین کو رسول اللہ صلی اللہ تو اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو یہ ایمان کی تفصیل بتائی تو اس نے کہا صدقت، کہ آپ سچ کہتے ہو۔ صحابہ کہتے ہم حیران رہ گئے کہ سوال بھی خود کرتا ہے، تصدیق بھی خود کرتا ہے۔
پھر اس نے ایک دو سوال ایمان اسلام اور احسان کا کیا، پھر وہ چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ نکل گیا کہ دیکھو وہ کہاں گیا، اس کو بلاؤ۔ باہر صحابہ نکلے تو کوئی نظر نہیں ہے، نظر تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عمر آپ کو پتہ ہے یہ کون تھا؟ میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ رسول جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھا جو علمکم دینکم، جو تمہیں دین کی تعلیم دینے کے لیے آیا۔ یعنی خود اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ نبی سے ایمان کی تفصیل پوچھ، خود نبی نے تفصیل بتائی اور جبریل امین نے اس کی تصدیق بھی فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تھا جبریل۔ اس کا سوال ہی اس لیے تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ ایمان کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ امت مسلمہ کا ایمان مفصل یہ ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیری وشری من اللہ تعالی۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتاب اللہ سے بھی ثابت، ہماری اپنی مذہبی کتابوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے صحیح صریح سند کے ساتھ ثابت۔ اب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس ایمان کی تبلیغ کرتے ہیں، دوسروں کو یہی ایمانیات بتاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو کما حقہم ماننے والا مومن ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کے مقابلے میں شیعہ مذہب میں ایمانیات کیا ہے؟ شیعہ مذہب میں ایمانیات کیا ہے؟ اس میں آپ ننڈو محمد خان والا مناظرہ جو 17 اکتوبر 2014 میں ہوا تھا اس کو دیکھو کہ ہم نے ادھر بیٹھ کر موضوع مناظرے کا تھا کہ شیعہ مناظر اپنے مذہبی اصولوں پر رہ کر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے، اپنے مذہبی اصول پر رہ کر، مذہب بھی ان کا اصول بھی ان کے، مذہب بھی ان کا اصول بھی، اور خود وہ اپنے آپ کو اسی پر رہ کر مسلمان بھی ثابت کرے۔ یہ تو معاملہ آسان تھا، بات تو آسان تھی، کسی غیر کی طرف ان کو نہیں لے گئے، خود اپنا مذہب، اپنا ایمان، اپنا اسلام، اپنی کتاب۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا تمہارے مذہب میں، شیعہ مذہب میں کن کن چیزوں پر ایمان لانا لازمی ہے؟ وہ ایمان کی چیزیں پہلے تم بیان کرو۔ تو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہماری فلاں چیز ایمان میں ہے۔ تو میں نے لکھنا شروع کر دیا، لکھنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ جو آپ سب کچھ لکھوا رہے ہیں ایمانیات، یہ آپ کو اپنی کسی مذہبی کتاب سے بھی دکھانی ہوگی یہ شیعہ مذہب کا ایمان ہے، کیونکہ زبانی کہنے میں تو ایمان نہیں سمجھا جائے گا۔ کہ تمہاری کتاب میں بھی یہ، مذہبی کتاب میں بھی یہ ہے کہ ان چیزوں پر ایمان ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں پھر مذہبی کتاب سے بھی دکھلانا ہوگا، تو پھر اس نے کہا نہ 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 بس 5 لکھو۔ کتنی؟ تو میں نے کہا مٹاؤں؟ ہاں مٹاؤ۔ اب ایمان مٹا رہا ہے، آیا خیال میں؟ مٹایا، ٹھیک ہے 5 لکھیں، کون کون سی؟ تو اس نے کہا لکھو توحید، ایمانیات ان کے نزدیک کتنی ہے؟ 5۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 عدل، نمبر 3 نبوت، نمبر 4 امامت، نمبر 5 قیامت۔
اس کو معاد بھی کہتے ہیں، معاد یعنی قیامت، آیا خیال میں؟ تو اس نے یہ 5 لکھوائے، میں نے وہ لکھی۔ پھر میں نے پوچھا یہ تو آپ نے زبانی کہا، کسی کتاب میں بھی ہے یہ؟ تو اس نے ایک اپنی کتاب اصل و اصول شیعہ، جو اصولی کتاب تھی وہ نکالی، اس کتاب کی تاریخ کی کہ یہ اتنی معتبر کتاب ہے، فلاں فلاں بزرگ نے اس طرح ایران سے لکھی ہے۔ جب یہ بات اس نے اپنے مذہب کی زبانی بھی بتائی، پھر کتاب سے بھی دکھایا، تو اب پتہ چلا کہ واقعتاً شیعہ مذہب میں یہی ایمانیات ہیں۔ لیکن آپ اس میں دیکھو کہ کتابوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ہے، تقدیر پر ہے، اور قرآن کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اس میں کتابوں پر بھی ایمان ہے، فرشتوں پر بھی ایمان ہے، اور تقدیر کی بات بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ لیکن شیعہ مذہب کی ایمانیات میں یہ چیز، اس کے بجائے اس کے مقابلے میں عدل پر ایمان، عدل ہے نا، اور امامت، عدل اور اللہ پر ایمان، تو اس کے بجائے انہوں نے لفظ توحید لکھا، یہ تو آ گیا۔ رسولوں پر ایمان تو انہوں نے نبوت لکھا، یہ تو آ گیا۔ آخرت پر ایمان تو انہوں نے معاد اور قیامت لکھا، یہ 3 چیزیں آ گئے، سمجھا؟ یہ تو انہوں نے لکھا۔ لیکن فرشتوں پر ایمان قرآن مجید میں ہے، لیکن ان کی ایمانیات میں، کتابوں پر ایمان قرآن مجید میں ہے لیکن ان کی ایمانیات میں، اب خود سمجھ سکتے ہو کہ توحید، نبوت اور قیامت کا سمجھنا کتاب سے ہوگا۔ کس سے ہوگا؟ کتابوں سے مراد کیا ہے؟ نزل علی رسول ہی والکتاب الذی انزل من قبل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتاب پر ایمان، اور جو نبی پر نازل ہوا اسی پر بھی۔ تو وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ جب قرآن پر، کتابوں پر ایمان نہیں ایمانیات میں، تو قرآن پر بھی ایمان نہ رہا۔ جب کتاب پر ہی ایمان، یا جب کتاب کو ہی ایمانیات میں جگہ نہیں دی گئی، یعنی قرآن مجید کو ہی ایمانیات میں جگہ نہیں دی گئی، تو اب توحید کو قرآن کے مطابق مانے، نبوت کو قرآن کے حکم کے مطابق مانے، یا قیامت کو قرآن کے حکم کے مطابق مانے، یہ سوال ہی نہیں رہا۔ یہ تو تب ہو جب یہ ساری چیزیں کتاب سے ملے، اور کتاب میں جس طرح بیان ہے اسی کے مطابق ان کو مانے۔ ذکر تو ہوا اللہ پر ایمان، لیکن اللہ کو کس طرح مانے؟ وہ کتاب کو دیکھ کر مانا جائے گا۔ نبوت پر ایمان، نبوت کو کس طرح مانے؟ کتاب کو دیکھ کر مانا جائے گا۔ آخرت پر ایمان، آخرت کو کس طرح مانے؟ کتاب کو دیکھ کر مانا جائے گا۔ جب کتاب ہی ایمانیات میں نہیں، یعنی قرآن مجید ہی ایمانیات میں نہیں ہے، تو پھر یہ 5 چیزیں جس پر انہوں نے، جن پر ایمان کا ذکر کیا ہے، وہ کتاب اللہ کے مطابق ہو ہی نہیں سکتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ عدالت پر ایمان، ایمانیات میں عدالت ہے نا، اور امامت پر ایمان۔ یہ ہمارا سوال ہے کہ شیعہ کوئی مناظر قرآن مجید کی کسی بھی آیت سے یہ واضح کرے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ عدل پر ایمان اللہ کے رسول نے لایا اور مومنین نے لایا، کہیں سے بھی دکھائے۔ امامت پر ایمان اللہ کے رسول نے لایا اور مومنین نے لایا، کیونکہ ایمان لانے میں رسول اور مومن ساتھ ساتھ ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہیں سے بھی وہ دکھائے، لیکن قیامت آ سکتی ہے، اس طرح لفظ ایمان کے ساتھ قرآن سے کوئی نہیں دے سکتے۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات
کہ قرآن مجید میں تو اس طرح نہیں ہے اور یقیناً نہیں، لیکن ہمارا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کی تشریح کرتے ہوئے اگر رسول شرع کے طور پر فرماتے کہ عدل پر ایمان لاؤ اور یا امامت پر ایمان لاؤ تو رسول کی بات بھی امت کے لیے حجت ہے۔ اس طرح بھی ہو سکتا تھا۔ لہذا ہمارا سوال یہ ہے کہ کتاب اللہ سے اگر آپ کو ملتا ہے تو دکھاؤ کہ عدل اور امامت پر کتاب میں حکم ہے کہ ایمان لاؤ۔ اگر کتاب سے نہیں ملتا تو کوئی مسئلہ نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ہی کتابوں میں سے صحیح صریح غیر معارض روایت سے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مرفوع حدیث سے ثابت کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ عدل اور امامت پر ایمان لاؤ۔ یہ ہے، پھر بھی ہم سمجھیں گے کہ تمہارا ایمان رسول سے لیا ہو۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارا یہ سوال تھا کہ جب انہوں نے یہ 5 چیزیں لکھوائیں اور کتاب سے اپنی کتاب اصل و اصول شیعہ سے انہوں نے حوالہ دیا تو اس پر ہم نے سوال کیا کہ واقعتاً یہ تمہارا مذہب ہے، یہ تمہارا ایمان ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ اپنا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح صریح مرفوع حدیث سے خود اپنے ہی مذہبی کتابوں میں سے، ہماری کتابوں سے نہیں، کیونکہ مذہب ہر ایک اپنے اصول پر اپنا بیان کرتا ہے تو اپنے مذہب سے کرے گا، اپنے مذہب سے کرے گا۔ پہلے اپنے مذہبی چیزوں کو اپنی کتابوں سے ثابت کرے، پھر حجت کو تام کرنے کے لیے مخالف کی کتاب سے ثابت کرے تو ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے اپنی مذہب کو اپنی کتابوں سے ثابت کرنا تاکہ پتہ چلے کہ اس کا جو مذہب ہے خود اس کی کتابوں میں تو ہے نا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم نے یہ کہا کہ یہ 5 چیزیں ایمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اقدس سے کسی بھی کتاب سے دکھاؤ، لیکن 4 گھنٹہ تک مناظرہ چلا اور بہت ساری کتابیں ان کے سامنے تھی، کسی سے بھی انہوں نے کھول کر نہیں دکھایا۔ ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ایک جگہ سے دکھاؤ، مختلف مقامات سے دکھاؤ کہ کہیں اللہ پر ایمان، کہیں وہ کتابوں پر ایمان، کہیں وہ امامت پر ایمان، کہیں وہ عدل پر ایمان، کہیں ایک جگہ، لیکن بات رسول کی ہے، کیونکہ ایمان سکھانا رسول کا کام ہے۔ ایمان کے بارے میں تاریخی حوالہ، ضعیف روایت، متعارض بات یا کسی بھی غیر نبی کا قول قبول نہیں کیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب بھی ہم نے شیعوں سے بات کی، بہت ساری بار کیا ہے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ایمان ثابت کرو، کسی غیر نبی کی بات ایمانی معاملات میں قابل قبول نہیں ہوگی تو ان سے چیخیں نکل جاتی، غیر نبی کی بات نہ کرو، اس کو مٹا، غیر نبی کی بات نہ کرو، اس کو مٹا۔ کیوں؟ نہ ہم اپنے اماموں سے ثابت کریں، امام غیر نبی ہے نا، ہاں، تو ہم کہتے تھے ایمان سکھانا نبی کا کام ہے، غیر نبی کا نہیں۔ غیر نبی کو ایمان کون سکھائے؟ تم غیر نبی سے سیکھتے ہو، نبی نے سکھایا ہی نہیں۔ تم اپنا مذہب، دوسری چیزیں کیا، صرف ایمان نبی سے دکھاؤ، اپنی کتابوں سے نکالو۔ تو غیر نبی کی شرط جو ہے وہ ان کو بالکل مشکل لگتی تھی، یہ شرط نہ ہو، لیکن مسلمان اس شرط کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا کہ مسئلہ ہو ایمان کا۔ اللہ نے بھیجا نبی کو دین سکھانے کے لیے، تو دین میں بنیادی بات ایمان ہے، تو ایمان نبی سکھائے۔ لہذا غیر نبی کی بات ایمانی معاملات میں قابل قبول نہیں ہوگی
ایمان سکھانا نبی کا کام ہے، نبی پر فرض تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس پورے مناظرے میں انہوں نے یہ بات نہیں دکھائی، لیکن الحمدللہ ہم نے ان کو دکھایا کہ ہم نے آپ کے مذہب میں یہ دیکھا ہے کہ امامت کا عقیدہ شیعوں نے خود جوڑ دیا ہے، ملا دیا ہے۔ ولیکن شیعت الامامیت ذاتو رکن خامسا وهو الاعتقاد بالامامت، اسی ہی کتاب سے دکھایا، اسی ہی کتاب سے، یعنی اصل و اصول شیعہ سے، اسی ہی کتاب سے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ امت مسلمہ کا رکن ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور قیامت پر ایمان اور عمل بالارکان، یہ چار امت مسلمہ کی ایمانیات میں سے ہیں۔ ایمان کو واضح کرنے کے لیے یہ تو اس نے لکھا ہے، ہم نے آپ کے سامنے ایمان مفصل امت مسلمہ کا بتا دیا، قرآن سے بھی ثابت، صحیح روایات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول سے، لیکن جبرائیل امین کے آنے سے سکھانے کے طریقے سے موجود، تو اس نے یہ لکھا ہے۔ یہ چار باتیں لکھ کر آگے لکھتا ہے ولیکن شیعت الامامیہ، لیکن شیعہ امامیوں نے، شیعہ اثنا عشریوں نے ذاتو رکن خامسا، پانچواں رکن خود بڑھا دیا، خود وہ الاعتقاد بال، وہ امامت کا عقیدہ ہے۔ جب میں نے یہ حوالہ دیکھا تھا، یوں سمجھو کہ کسی کو بڑا عہدہ ملے، جتنی خوشی ہو مجھے اس سے بھی زیادہ ہوئی، کیونکہ میری بات چلتی تھی کہ نبی سے دکھاؤ، اس میں تو یہ مل گیا کہ خود بنایا ہے، خود کتنے بڑے عالم نے ان کے لکھا ہے کہ ہم نے یہ خود بڑھایا ہے، اور یہ عقیدہ بنایا کس نے تھا؟ تو رجال کشی والے نے لکھا کہ عبداللہ بن سبا یہودی نے غلو کر کے عقیدہ بنایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا ماننا فرض ہے، بنایا، شہرت دی، شروع میں شہرت دی اس عقیدے کو عبداللہ بن سبا یہودی نے، اور بعد میں ایمانیات نے داخل کیا شیعہ امامی۔ جس قوم کا ایمان ہی من گھڑت ہو اس کو ہم مسلمان سمجھ سکتے ہیں؟ ہاں بھائی، یہ کوئی لڑائی تھوڑی ہے، یہ فیصلہ ہے، یہ کیس لڑنا ہے، یہ باتوں کا جھگڑا ہے، باتوں سے حل ہوگا تو بات واضح ہو جائے، سمجھا بھائی؟ اس اصول کو سامنے رکھ کر ہم بات کریں گے۔ ایمان اور کفر ایک دوسرے سے جدا ہو، ایمان سکھانا نبی کا کام ہے، تو نبی علیہ السلام نے ایمان سکھایا، ہماری مذہبی کتاب میں موجود ہے۔ شیعوں سے ہمارا سوال ہے کہ تم خود اپنا ایمان لکھو، لکھنے کے بعد وہی ایمان اپنی ہی کتابوں سے صحیح، صریح، غیر معارض، مرفوع حدیث یعنی قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کتابوں سے ثابت کرو، تو ہم سمجھیں گے کہ شیعہ مذہب کی بنیادی باتیں جو ہیں وہ رسول نے سکھائی ہیں۔ جب رسول سے بنیادی ایمانی چیزیں ہی نہیں ملتی ہیں تو ایسے مذہب کو ہم اسلام بھی نہیں مانتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ 4 گھنٹے تک یہ بات چلی اور ہر ایک نے دیکھ لیا کہ ادھر ادھر کی باتیں کر کر کے ٹائم پورا کیا انہوں نے، لیکن ایمان ثابت نہ کر سکے، اور اس کو یہ 2014 کی بات ہے، اب یہ 2016 چل رہا ہے، 16 2 سالوں میں دوسرا سال ہونے والا ہے، 1.5 سال سے اوپر وقت گزر چکا ہے۔ جو مناظرے میں آئے تھے ان کو تو یہ توفیق نہ ہوئی، ان کو تو یہ طاقت نہ ہوئی، ان کے علم تو وہاں تک رسائی نہیں کی، لیکن آج تک شیعہ دنیا میں سے کسی دوسرے نے بھی نہیں کہا کہ وہ آؤ ہم ثابت کرتے ہیں، آج تک کوئی اور بھی نہیں آیا۔ اور یہ
دھبا اس کے چہرے پر لگا چکا ہے اور لگا رہا ہے اور انشاءاللہ لگا رہے. بات سمجھ میں آئی؟ کوئی اس کو دھونے والا نہیں ہے. اور بات واضح ہو گئی، شیعہ مذہب کی بنیاد نبی سے نہیں من گھڑت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اسی اصول کو سامنے رکھ کر اگر آپ نے اس طرح کی بات شروع کی، کام کو آگے بڑھایا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بھی اور بھی واضح ہوتی جائے گی. لیکن یہ دلائل یاد رکھو، کس طریقے سے بات کرنی ہے، کس اصول سے شروع کرنا ہے، کس طرح دائرہ بنا کر اس میں کام کرنا ہے. آپ سمجھ میں آئی؟ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر شیعہ مذہب کے کسی سے مناظرے کی نوبت آتی ہے تو مناظرے کے موضوعات میں سے پہلا موضوع یہ ہوگا کہ شیعہ مناظر اپنے مذہبی اصولوں پر رہ کر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے. پہلا موضوع یہ ہوگا، پھر اس سے ایمان لکھوایا جائے گا. وہ دوسری بات اگلی سنو کہ اس میں یہ ہوگا کہ پہلے وہ اپنی کتاب سے وہ ایمانیات پہلے زبانی بیان کرے. یاد رکھنا، پہلے زبانی بیان کرے، تم ورقے پہ لکھو. زبانی بیان وہ کرے، تم ورقے پہ. میں نے بتایا نا آپ کو کہ وہ بتا، اس نے بیان کیا، میں نے لکھنا شروع کیا تو 9 ہو گئی. پھر پوچھا کہ کتاب میں بھی ہے تو پھر کہا مٹاؤ. تو بات وہ کرے گا، لکھیں گے آپ. پھر اگلا سوال ہوگا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے یہ اپنے کسی مذہبی کتاب سے دکھاؤ، مذہبی، تاکہ پتہ چلے کہ واقعتاً آپ کے مذہب کی باتیں صرف آپ کی زبانی نہیں. اپنے جس کتاب میں بھی دکھاؤ. پھر ثبوت کے طور پر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے دکھاؤ. استدراجن آستے آستے اوپر چلنا پڑے گا، آستے آستے اوپر چڑھنا ہوگا. پہلے زبانی، پھر کتاب سے، پھر اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی تو کتاب ہوگی، کسی کتاب سے نہیں. لیکن اگلی بات کہ پھر وہی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ روایت قرآن مجید کی ایمانیات سے ملا کر دینے میں. قرآن مجید کی آیات سے، قرآن مجید کی آیات میں تو واضح طور پر ایمان کا ذکر ہے نا. اس چیز رسول وہی ضرور بتائے گا، رسول وہی چیزیں جو قرآن میں وہ ضرور بتائے گا. ہاں عدل اور امامت شرع کے طور پر ہو تو قابل قبول ہوگا. باقی جو ایمانیات قرآن میں ہیں، اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت پر، رسولوں پر، قیامت پر، یہ 5 چیزیں ضرور ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ اور تقدیر بھی اللہ کی طرف سے یہ چیز ہونی. بات سمجھ میں آئی؟ اگر زبانی کہا کتاب میں نہیں تو بہت ہی فضول ہے. زبانی کہا کتاب سے ثابت ظاہر کیا لیکن وہ رسول سے ثابت نہیں تو مانا مذہب رسول سے ثابت نہیں. اگر رسول سے دکھایا لیکن وہ رسول کی حدیث کتاب اللہ کے خلاف ہے پھر بھی قابل قبول. یہ اگلی بات تو رہی پڑی تھی ادھر مناظرے میں، اگلی بات تو رہی پڑی تھی. پہلے رسول سے دکھاؤ، پھر اگلا سوال بعد میں کرنا تھا کہ یہ روایت رسول سے، یہ روایت قرآن کے مطابقت کر کے دکھاؤ، کیونکہ رسول قرآن کی تشریح کرتا ہے، قرآن کو تبدیل نہیں کرتا. قرآن کی ایمانیات بھی تمہیں دکھانی ہوگی، قرآن سے ملا کر دکھانا ہوگا، رسول کا قول بھی. بات سمجھ میں آئی؟ اور ہم نے اپنے ایمان جو آپ کے سامنے بیان کیا وہ قرآن کی آیات میں بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے. ہم سے کوئی زبانی پوچھے گا تو ہم اس کو یہی بتائیں گے. ہمارا نورانی قاعدہ جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اس نورانی قاعدے میں بھی ایمان مفصل یہ لکھا ہوا ہے. عموماً کئی جگہوں پر جب نکاح پڑھتا ہے تو ایمان مفصل نکاح والے کو بھی کبھی کبھی پڑھایا جاتا ہے. عام تو نہیں، لازمی تو نہیں، لیکن پڑھایا جاتا ہے. تو یہ ہمارا ایمان مفصل ہماری زبانوں پر بھی ہے، چھوٹی کتابوں میں بھی ہے، تعلیم الاسلام میں بھی ہے، اور پھر رسول پاک سے
صحیح صریح حدیث سے بھی ہے اور وہی حدیث قرآن مجید کی آیت کے مطابق بھی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح اگر آپ نے سمجھا، اسی طرح استدراجن آپ کا نیچے سے اوپر چلنا ہوگا۔ اگر کوئی چالاکی کرے، بھائی جو قرآن میں ہے وہ ہمارا ایمان ہے، چالاکی ہوتی ہے نا، قرآن میں وہ ہمارا ایمان ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت، یہ ہمارا ایمان ہے، چالاکی بھی ہوتی ہے۔ تو ہم کہیں گے یہ تمہارا ایمان نہیں، یہ تو اللہ کا فرمان ہے، یہ تو تم اپنی مذہبی کتابوں سے دکھاؤ۔ وہ کہے گا واہ بھائی واہ، ہم اپنا ایمان قرآن سے دکھاتے ہیں، نہیں مانتے ہو، کہتے ہو کتابوں سے دکھاؤ۔ ہاں ہم قرآن سے دکھاتے ہیں تو نہیں مانتے ہو۔ ہم کہیں گے کہ قرآن میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ تو اللہ کا فرمان ہے کہ اس طرح کرو، پتہ نہیں تم نے اس طرح مانا ہے کہ نہیں، تمہارا مذہب تو ہے نا، اگر قرآن کی اس بات کو آپ نے مانی ہوگی، اس بات کو مانا ہوگا تو تمہاری کتابوں میں ضرور ہوگی۔ ایک کو میں نے کہا، وہ اس طرح کہہ رہا تھا کہ تقریباً 86-87 سے اس جرگے میں ہم 86-87 سے بار بار یہ سوال ہوتا ہے، ایمان دیتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، قرآن سے دکھاتے ہیں، قرآن میں ہم مانتے ہیں، قرآن میں تو اللہ کا فرمان ہے۔ یار بڑی بات ہے، ہم قرآن سے دکھاتے نہیں مانتے، تو کہتے کتابوں سے۔ میں نے کہا آپ کی اپنی مذہبی کتابیں ہیں نا، جو چیز قرآن میں ہے وہ تم اپنی مذہبی کتابوں میں نہیں لکھتے ہو؟ کیا لکھتے ہیں؟ کیوں لکھتے ہو؟ اس لیے کہ پہلے اپنا مذہب لکھتے ہو، جو ہمارا مذہب ہے، پھر دلیل میں آیت پیش کرتے ہو کہ ہمارا مذہب جو ہے اس آیت سے ثابت ہے، اس لیے تم نے جو اپنا مذہب بتایا ہے وہ کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، اگرچہ وہ نکالا قرآن سے، پھر بھی جدا کتابیں لکھی ہیں کہ نہیں؟ تم کہتے ہو مطلع قرآن میں ہے تو اپنی کتابوں میں نہیں لکھا، کیوں لکھا ہے؟ جب قرآن میں ہے تو کتاب لکھنے کی کیا ضرورت؟ یعنی تم بتاتے ہو نا یہ ہمارا مذہب ہے، تم کہتے ہو تقیہ قرآن میں ہے، کہتے ہو کہا تو اپنی مذہبی کتابوں میں تقیہ لکھا ہے کہ نہیں؟ لکھا ہے، کیوں لکھا ہے؟ اس لیے نا کہ یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، لوگ مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ چلے کہ ہمارے مذہب میں تقیہ بھی ہے، ہمارے مذہب میں مطع بھی ہے، اور ہمارے بڑوں نے اس مطع اور تقیے کو قرآن سے ہی نکالا ہے۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ کہا ہے۔ میں نے کہا جب تمہارے بڑوں نے تقیے کو بھی قرآن سے نکال کر لکھا اور مطع کو بھی بقول ان کے قرآن سے نکال کر لکھا، تو ایمان کو کیوں نہیں لکھا؟ اگر ایمان بھی یہی تم مانتے ہوتے تو اس کو بھی ضرور اپنے کتابوں کی ایمان یاد لکھتے، لیکن ایمان دوسرا کیوں لکھا؟ قرآن والا ایمان نہیں لکھا، ایمان دوسرا لکھا۔ اب جب گلے میں گال پڑی، بات پڑی ہے تو کہتے ہو کہ ہم قرآن میں مانتے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کہتا ہے نہیں، اپنے مذہب پر رہ کر ہمیں اپنا ایمان دکھانا ہوگا، اپنے مذہب نے جو کتاب جو ایمان ہے وہی تمہارا ایمان ہے، قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہ تم نے قبول نہیں کیا۔ سمجھ میں آئی؟ سمجھی بات ہے؟ تو اس طریقے سے کوئی چالاکی کرے تو اس سے بھی بچنا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اس سے بھی بچنا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ تقدیر کے اوپر آپ کا ایمان ہے، لیکن تقدیر پر ایمان کے لیے لفظ ایمان قرآن میں تقدیر کے ساتھ نہیں ہے، تقدیر کے ساتھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں تقدیر کا بیان تو ہے، لفظ ایمان اگر نہیں لیکن بیان تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس میں لفظ ایمان نہیں فرمایا، لیکن اللہ کے نبی نے، اللہ نے جبریل کو بھیج کر نبی کی زبان یہ ایمان بتایا کہ ان تؤمن بالقدر خیری و شری، اللہ تعالیٰ
تو اگرچہ قرآن میں تقدیر کا لفظ ہی نہ ہو، بیان ہی نہ ہو، لیکن نبی شارح تو ہے نا، تو ایمان قرآن والا نبی بتا کر آگے تشریح کے طور پر تقدیر کی بات کرے تو وہ بھی ہم مانتے ہیں۔ اسی طرح تمہارے نظریے کے بارے میں بھی ہم اتنی ڈھیل دیتے ہیں کہ تمہارے اندر جو ایمانیات میں عدل اور امام پر ایمان کا ذکر ہے، تو پہلے کتاب اللہ والے ایمانیات نبی کی زبان سے تم اپنی کتابوں سے دکھاؤ، پھر شرح کے طور پر، تشریح کے طور پر عدل اور ایمان نبی سے آپ کے مذہب میں ہو تو ہم آپ کو کہیں گے تم صحیح ہے، کیونکہ نبی سے تو ہے نا۔ لیکن او قرآن کے مطابق اس سے زیادہ تشریح نبی کی ہو، اس میں دو چار جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ نبی شارع ہے نا، اور نبی کی اطاعت کا بھی حکم ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو لفظ تقدیر پر اگر ایمان کا اعتراض کرے تو پہلے کہیں گے کہ لفظ تقدیر قرآن میں ہے، تقدیر کا بیان ہے۔ اگر لفظ ایمان نہیں تو نبی سے تو واضح ہے، اور نبی سے وہی ایمانیات مذکور ہے جو کتاب اللہ میں ہیں، اور یہ سمجھو کہ تشریح کے طور پر دوسرے تو اس کا ماننا بھی مسلمان پر لازم ہے، کیونکہ نبی تشریح کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس بات کو سامنے رکھنے کے بعد ہم نے تقریباً 86-87 سے اس طرح کے سوالات کیے ہیں، لیکن کہیں سے اس طرح کی کوئی ایمانیات نہیں بتائی گئی۔ بالآخر دنیا نے دیکھا جنرل محمد خان میں اسی طریقے پر مناظرہ ہوا، الحمدللہ چل رہا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس مناظرے اور اس فیصلے کو دیکھ کر بہت سارے بے خبر، بہت سارے جو دین سے غیر واقف تھے، حقیقت کو دیکھ کر انشاءاللہ بہت سارے شیعوں میں سے لوگ مسلمان ہوں گے، اور ہو بھی رہے ہیں، ہو بھی رہے ہیں۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر ایمان اور کفر کا مسئلہ مناظرے کی بنیاد ہو تو شیعہ مناظر سے دوسرا طریقہ بات کرنے کا بھی ہوگا، دوسرا طریقہ بھی